حضرت علامہ مولانا پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید محمد احمد رضا شاہ صاحب بخاری میں ملتمس ہاں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد معین الدین سعیدی صاحب کو آپ تشریف لینا سے اپنے ملفوظات عالیہ دلال توارے سارے قلوب و ذہان کو مربر فرمے سے سالی آئیدی اس پزم دے مہمان خطیب وہ بھی تشریف لینے کے آمر والے ہیں انشاءاللہ العزیز جو ہی تشریف لینے کے آسن انہوں نے کتاب شروع تھی بیسی تمام احباب محبت تعالیٰ ہے کہ زوردہ نعرہ دا جواب دے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تمام احباب محبت اور عقیدت نال درود و سلام پر صلی اللہ علیہ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرض والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وعشيرته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه وعلماء أمته وأولياء ملته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد كونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم کوئی زبان خاموش نہ رہے جڑے حضرات آراس مقدسہ دی بابرکت محافظت تشریف کے ناندے رہے اور آج اختتامی اور آخری نشست دے اندر آپ حضرات تشریف فرمائے ہوئے جھولیاں بھرن دا وقت ہے توجہ ہی سے میں ایک لفظ آکھیں اے اس بابرکت اور سے مقدسہ دی اختتامی اور آخری نشست دے اندر جھولیاں بھرن دا وقت ہے اس لمحے اگر دھیان نہیں دے اڑے گیا تا ساری کیتی کرتی شاید وجہ بہو محبت اور عقیدت نال جس طرح آپ حضرات تشریف فرما ہے گئی کریم آقا دی ذات بابرکات تے محبت نال ٹھار ٹھار کے ایک مرتبہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک و اہل بیتک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و صحابہ وبارک وسلم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ابو بکر ہم جو کعبہ عمر در طواف اوست عثمان آب زمزم علی حج اکبرست ہزار بار بشویم دہن سے مجھ کو غلام ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست علماء کرام کو تو سبق سنائیں گی عوام الناس حد سوئی دس رائے کی ترجمہ سنا تو ہر ذوق واسطے پڑھ دا جلا ان دس رائے کی ترجمہ ہے لکھن والا لکھ دے تو ہر ناس ہے فمل ہے سفر دا تو ہر ناس ہے فمل ہے سفر دا تو ہر نام کو شام سویر جمعہ
تو ہدے اسم کو ادبو ہتھ لاوا والہتھ پڑے بہت دیر جمع تواڈی شان قرآن دے لفظ جمع ہر حرف دی زبر دی زیر جمع میرے لب ارشد کافور تا نہیں پر حسرت ہے تواڈے پیر جمع تواڈی ذوق واسطے بھی عرض کرنا چاہوا دے اے او نہ ہے کہ کو گھندے ہوئے ہاں ٹھردے ٹھردے یخ تھیندے اے او نہ ہے کہ کو گھندے ہوئے ہاں ٹھردے ٹھردے یخ تھیندے اندے روگ قلوب کب شرک ویندے کائنات دا کفر مسخ تھیندے اندی نظر جھلک بخارا وچ تا روشن شہر بلخ تھیندے اندی ارشد منگل دے چمپ وے اسمان دے چند تڑک تھیندے اندی ارشد منگل دے چمپ وے اسمان دے چند تڑک تھیندے اللہ سونے دی حمد و ثنا اور اس دے محبوب نبی مکرم و معظم شفیع محتشم دافع رنج و علم صاحب وجود و کرم دستگیر جہاں ہم گسار زمان سید سروران حامی بھی قسم احمد مجتبہ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناد دربار مہربارج گلہائے عقیدت بصورت درود و سلام عرض کرن تو بعد قابل ذی قدر و ذی حشم سامعین کرام آج کی بابرکت محفل محتاج تعارف نہیں مشائخ آستانہ عالیہ رکن آباد شریف دے آراس مقدسہ دی بابرکت محافل اور انہوں دی آج بھی آخری نشست دعا گوا اللہ رب العزت دعا کو سب سارے کو مشائخ آستانہ عالیہ رکن آباد شریف دے فیوز و برکات دو خصوصی اور وافر حصہ نصیب فرماوے آمین سم آمین آپ زیارت فرمانے پہ ہو سادات کرام دا جمع غفیر ہے سیدہ حکم ہے حکم دی تعمیل کرندی ہوئی کچھ ملفوظات عرض کرنے اللہ رب العزت نے اس کائنات کے ہوتے نہ صحیح اس کائنات دا نظام چلانے واسطے کچھ لوگ منتخب فرمائے مگر ہر کہیں دی ڈیوٹی اپنی اپنی لائی سی ہر کہیں دی ڈیوٹی اپنی اپنی لائی سی ایک مثال میں پیش کرا اس مثال سے میں اپنی گفتگو اگوں کھوڑی ایک کامل مرشد ہے مرشد کریم کو یہ اعزاز حاصل ہا جس وقت کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ کے اندر حضور دی امت دے اولیاء اور صلحاء دی حاضری کی دیئے نا وہ مرشد کریم کو اعزاز حاصل ہا کہ وہ نشست دے وچ پاپڑ والے ہیں اور اتنے تقسیم تھی دی ورڈ تھی دی کہ ہون فلاں علاقے دا نظام فلاں کل ہو سی فلاں دا علاقے دا نظام فلاں کل ہو سی اس مرشد کریم نے احوال اپنے مریدین دے اندر گفتگو فرمائے ایک مرید لاڈلے مرید بھی کئی ہوئے ایک مرید آکھا سے اگر اجازت ہوئے تو ایک بات پوچھا فرمایا اجازت ہے اکی حضور ایتن سوہا سارے علاقے دا نظام آج کل کون پیا چلیں جائے اللہ کے دی ڈیوٹی لائیے سارے علاقے دا نظام چلاون دی فرمایا اچھا جیسے دی ہے مگر شو نہ کرے لوگوں دے سامنے شو نہ کرے سا اجازت ہو سی اگر انہوں دی میں انٹرویو گھننا چاہاں امتحان گھننا چاہاں فرمایا اجازت دی فرمایا فلاں موڑ دے ہوتے چلا موڑ دے ہوتے خربوزے بیچن والا کھڑے تھیا آج کل سارے علاقے دا جڑا نظام ہے اس بندے دے ہاتھ اللہ تعالیٰ فرما چھوڑے ان دی ڈیوٹی جوان اجازت کے کی مرشد کریم کو جس ملے اسے موڑ دے ہوتے اس مرشد کریم نے کول کیا بچ کے آدھے سی خربوزے مٹھے فرمایا جیا اکھے سے چیک کرے سا اگر مٹھے ہو سے ہوتا گن سا اگر مٹھے نہ ہو سے تبا کہنا گن سا میں کٹ کے زمین پہ سڑ چھوڑے سا میری پہلی شرط ہے فرمایا اجازت ہے خربوزہ چاہتے کٹے کٹ کے جس ویلے چکے زمین دے سڑ کے تسبیہ کٹے کٹ کے چکے زمین دے سڑ کے اے بھی پھکائے اے بھی پھکائے اے بھی پھکائے ساری لیڈی جوان خالی کرے دا ٹور پہ او اللہ دا بندائی میں ہاتھ بات کے دا کھڑے جو سارے نالے سلوک کیا کی تھی دے مگر آکھیا کچھ نہیں چلا گئے بلکہ آدھے مرشد کو مرشد ہی بندے دے ہاتھ نظام ہے سارے علاقے دا جڑا اپنی ریڈی تک خربوزیاں والی سنبھال نہیں سکتا سارے علاقے کو کیا سمجھ ہوندے سارے بچوئے مگر سارے سب پہچان نہیں تھی دی ہوندے سارے بچوئے
یہ سارے علاقے کا نظام کیسے بیسی فرمایا اچھا کوئی گال نہیں کچھ عرصہ گزریا کچھ عرصے تو بعد بل پوچھس ہن اجازت نہیں ہوا تھا ایک سوال کرا اج کل سارے علاقے کا نظام کے دیا تھے فرمایا ہوں موڑ دے ہوتے جتا خربوزے والا موجود ہا اج تے میٹھا پانی کھڑا بچھے دے اج ہوں دے ہاتھ دے اندر نظام ہے من کرا ادھر کول من کے امتحان گن کیا امتحان گنن واسطے جب پہنچے جوان وہ ذہن بڑی ودا ہا جوان کے اج والو کرے سا ہن جس ویلے من کے سوال کیتے سنا اکے سونا اے تے دساؤ اے میٹھا پانی ہے فرمایا جی اکے چیک کرے سا میٹھا ہو سی تے پیسن تے زمین تے بیٹھ چھڑے سا فرمایا اجازت ہے ہن جس ویلے پانی دا گلاس کیتے ہن کے میں پی کے تھوڑے دے پیتے باقی یا زمین تے بیٹھن دی دے رہا جوان ای میں ریڈی دے کو بلا اے آ کے رکھ کے چماٹ مارے جوان چوے زمین تے وقت پہ ادے ہر کوئی کو وہ خربوزے والا سمجھ رکھے اللہ نے موسیٰ کو بھی دنیا تے تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری ہوندے ہی میں مگر انہاں دی پہچان واسطے اکھ چاہیے میں آکھن والے آکھیا ہا واقعہ اگر اللہ دے بندے کو پہچاننا چاہتے میں تو دل دے اندر دل دا نور رب کو منگو رب دل دا نور دے میں تو والی میں چہرے دی پہچان نصیب حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ او اور شاید تو ہر ایک مزاج کو ہٹ کے میں ایک بات عرض کروں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ شہنشاہ مد شہنشاہ آپ تشریف فرمائیں آپ دی بارگاہ دے اندر ایک عورت آئی ہے توجہ ہے سے ایک عورت آپ دی بارگاہ دے اندر آپ دی مرید میں آئی آکے عرض کر دی سونا میں اپنے گھر والے دی شکایت گھن کے آئی ہوں ہوڑ بھی گھر والے دی شکایت گھن کے کئی ٹوریاں ودی ہو گئی آکے آدھی سونے میں اپنے گھر والے دی شکایت گھن کے آئی ہوں مگر آج دی شکایت گھنامن والیاں اور اس زمانے دی شکایت گھنامن والیاں دے اندر فرق ہے اس ویلے ٹردیاں ہن تو مگر کئی حیا کو مد نظر رکھ کے ٹردیاں ہن آج جس ویلے گھروں ٹردیاں بازار بجرا ہوئے تو سجد حکیم میدین جی میں اپنے خامد واسطے سجد کو تیار نہیں ہو دیا ٹردیاں مرشد دی بارگاہ جا کے عرض کریں دی سونیا اپنے گھر والے دی شکایت گھن کے آئیاں مرید کو سمجھے دے دی میں فرمایا کئی شکایت گھن کے آئیے عرض کریں دی سونیا میرا گھر والا دوجی شادی کرن کو تیار ہے کو روکو دوسری شادی نہ کرے حضرت شیخ جنید بغدادی فرمایا شریعت کے اندر 4 دی اجازت ہے اگر 4 کا حق رکھ دیو جس ویلے اور او دے ادا حقوق جڑے ادا کرن دا او تو طریقہ بھی رکھ دے کو اندازہ بھی ہے کہ 4 دا طریقہ وہ ادا کر گنسی حقوق بھی ادا کر گنسی بل کو شریعت کی طرف اجازت ہے بل روک نہیں سکتی اور توجہ جس ویلے مرشد کریم میں بات فرمائی نا اور اللہ کی بندی اللہ کی بانی نے کیا کہا نقاب کی بیٹھیے نقاب کر کے پیا دیے سونے اگر میں کوئی شریعت اجازت نے بھی ہنا میں پہلے آکے شاید تمہارے بدایت کو ہٹ کے کوئی بات عرض کرا مگر میں آستانہ آلیا رکن آباد شریف دے انہاں سادات کرام کی خدمت اندر انہاں دے جتیاں جوڑ کے انہاں دے کو سبق کھیل کے کو سناونا چاہنا توجہ آکر لگی سونیا اگر شریعت اجازت نے بھی ہاں کیتی نقاب بیٹھیے پردہ شریع کیتی بیٹھیے اگر شریعت اجازت نے بھی ہاں میں اپنے چہرے تو نقاب ہٹا کے دکھا مہا جیدی سونی میں ہاں ایڈی سونی کہتے دکھائے جو میں وہ کہیں میری بھی لوڑ پہ سکتی ہے جس ویلے اس میں یہ بات کیجئے بات تیمیں ظاہری ہاں مگر اس مئی دے بعد کرن بھی دے رہا حضرت سیدنا جنید بغدادی آپ نے بات جس ویلے سنن تو بعد آپ زمین تے تشریف کے نئے کتاب اس لکھن والا لکھ دے آپ کی ہوش دیر میری زبان اجازت نہیں دی بیانہ عالم استغراق کی تشریف کی کچھ دیر عالم استغراق کے چنامن تو بعد جس ویلے آپ کو ہوش آئی مریدین بڑے حیران تے پریشان سونا خیر کہا ہے کوئی یہ بات تو نہ حاجے دے اس عالم کے اندر پہنچے ہوئے فرمایا تو سنی سنیا اس میں لال کیا کی دیئے فرمایا شریعت اجازت نہیں دے دی جو میں اپنا نقاب ہٹا کے اپنا حسن دکھا ماں فرمایا اتھے میں بیٹھی آ دیا انہوں میرے دل میں کو آواز بھی تھی اے جنید بغدادی اس میں دی بات توجہ کر ادھا آنکھنا دے ہے میں اگر شریعت اجازت نہیں دے دی اگر میں اپنے نقاب چہرے کو ہٹا کے دکھاواں کہ میرا سونا حسن کتنا ہے جیسے حصے دے اندر میری جیسی حسین و جمیل عورت آوے او کوئی بید نظر رکھے ٹھاندی نہیں میں کتے لا
جمیل بناون والا مالک جو ہے بلکہ میں تو نظر بڑے تھی میں فرمایا اے تا دنیا دے حسن دی بات ہے مگر جڑا حسن بناون والا ہے او دے نال یاری لاؤ تو دنیا وچ کامیابی آخرت وچ کامیابی ابا جی قبلہ علیہ رحمہ اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرماوے ایک بات فرمیندے ہونیاں بچپن کو سبق دیندے اور بلاوے نا بلحاق کے تیمیں سبق دے میں نہ کوئی گال سمجھا میں نہ بیٹھے جی میں ایسا کئی دفعہ ڈٹھے جو رکن نواز شریف حاضر تھیوں نا محسن مربی جانے اہل سنت شان اہل سنت حضرت سیدی و مرشدی حضرت سید پیر سید محمد عطا اللہ شاہ سے بخاری ابو بکر سے کوئی ابو ذر سے کو اپنے کول دھولی دے کول بلحاقی میں تھپکے دینن بیٹھے کوئی نہ کوئی سونی سونی گالی سمجھے نہ بیٹھے آستانہ عالیہ مہرآباد شریف کے اندر میں ایک بات لکھی ہے حضور قمر الاولیاء حضرت سیدنا پیر حافظ قمر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے نال 2.5 سال دار صاحب دی جتیوں جوڑن دی سعادت نصیب تھی ایک چیز آپ کو لکھی ہے سید محسن امام سے آج تشریف گھرنا دے انہوں نے سارے علاقے دے اندر آپ جس ویلے محسن امام سے چھوٹے جی ہم کول آبا میں نا حضور حضرت سید حافظ قمر الاولیاء حضرت سید حافظ قمر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ اپنی جھولی دے کولو نہ کوئی میں کھڑا کر کے میں ہلکی ہلکی تھپکی دے میں نہ بیٹھے تے کلمہ پڑھا میں نہ بیٹھے بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ بزرگاں دے طریقے ہیں اسیں تا اپنے اولاد کو تھپکی دینے جھولی بلھا کے موبائل چلا کے گانے چلا کے جیسے کو تبلیغ ہے کہ میں چل دے پہ نہیں میں ذرا جھمر مار کے دکھا ماں میں تھی ابا جی قبلہ علیہ رحمہ ایک بات فرمیندے رہا دیا ایک بات ضمن آگئی عرض کی تھی جلا آپ فرمیندے رہا ایک بندہ میں ماروں پھیری آلہ ودا ہا کنو ودا بھی چیندے سنگترے پالک ودا بھی چیندے پھیری لیندے لیندے اس آواز نہیں پالک چونکے اچھے سنگترے جوانی میں ہوکا جو لائے نا پالک چونکے اچھے سنگ ترے پالک چکے اچھے سنگ ترے پالک چکے اچھے سنگ ترے یہ میں کہیں اللہ والے تے درد بارگی میں گزرے جوان آواز ہو لئی پالک چکے اچھے سنگ ترے مرشد گھر دے اندر بیٹھے ہم مرید کو آپ نصیحت بیٹھے فرمیندے ہم آپ سبق بیٹھے پڑھیں گے ہم یہ بات آپ نے کرنے پئیے کرنے آواز پومر دی دے رہا حضرت بے ہوش ہوئے کچھ دیر تو آتے سوئے افاقت ہے پوچھڑ والے مرشد کی تے سونا خیر تا ہے معاملہ کیا بڑھے فرمایا تو سنی سنا بار آواز کیا بتا لیتا سنا کیا آواز ہے وہ تو سبزی تے فروٹ بدا بھی چیتا ہا فرمایا تو سبزی تے فروٹ کھڑے آتے ہوئے آواز بدا لیتا ہا پالک چوکے ایک پل اگر رب دی یاد کو غافل تھی دیو وے تا سمجھو دنیا جہاں پہنچو سے نوجہ کیا ہا فرمایا نوجہ انہا آواز ہا اچھے سنگ ترے اچھے سنگ ترے اچھے سنگ ترے جو آواز بتا لیتا ہا وہ بتا نسیدہ ہا لوگو اپنی صحبتاں چنگیاں کرو اپنے سنگتاں چنگیاں کرو اپنے یاریاں چنگیاں نال لاؤ تے چنگیاں نال یاری لے سو جا اچھے سنگ ترے تے سو چنگیاں نال یاری لے سو رب دنیا چ بھی کامیاب فرما چھوڑے سی میدان حشر چ بھی کامیاب قرآن آیت کا ترجمہ فرمایا کونوا مع الصادقین چنگیاں نال یاری لاؤ اچھے سنگ طرح کے سنے اس ہوگا لائے اچھا آؤ میں پھر حدیث مبارکہ سنائی گی لاؤں تو حضرت میرے رجبان نبی علیہ السلام ارشاد فرمائے جڑا دنیا میں جیندے نال یاری لا کے ٹردا اسی نہ جیندے نال جیندی یاری اسی قیامت والے دن ہوں دے نال سبحان اللہ المرء مع من احب فرمایا قیامت کے دن ہوں دے نال اسی جیندے نال دنیا تے جیندی یاری جس ویلے سرکار علیہ السلام نے بات فرمائی اور ہیندے مزم نے جو حضور بھئی حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی توجہ ہے جڑے حضور دی حدیث سن کے ٹھردے بیٹھے ادھر ٹھڑ کے آپا سبحان اللہ کہ تو نے سبحان اللہ کر دے ثواب تو ہاں کوئی پہنچے جنہاں دے آرا سے مقدسہ تے آئے بیٹھے انہاں دی بارگاہ دے اندر بھی تحفہ پہنچے ایک بار ول ٹھڑ کے آنکھوں چدرا سبحان اللہ کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرمائی ہے حدیث مبارکہ دے ضمن دے اندر حضور فرمائے قیامت دے دن جیڑا چنگیا نال دنیا تے یاری لا کے گئے نا اگر بشری تقاضے دے مطابق اعمال وچ کوتاہی کی وجہ تو کہیں بھی وجہ تو اگر جہنم چلا گیا
بلے جنہاں نال دنیا تے کاملہ نال اولیاء کاملین نال جنہاں نال سنگت اس صحبت اس قیامت والے بھی اگر انہاں لوگاں نے جس ویلے انہاں کو جنت دا ٹکٹ مل ویسی اچھا یہ تو پتہ ہے نا جنت دا ٹکٹ نہیں ہونا کیا ہے جنت دا ٹکٹ اتھے وڈی دینا جو ہے جنت دا ٹکٹ نہیں ہونا کیا ہے پتہ ہے جنت دا ٹکٹ میدان حشر دے اندر مولا کائنات تاجدار حالت حضرت علی المرتضی عطا فرمائے علی دا نہ سن دی حالے مٹھے بیٹھے ہوئے یار علی دا ذکری میں سننے والے میں تندر ٹھر کیا کھنے یار علی سے کس ویلے جنت دا ٹکٹ بناونے جناب تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک بار مولا کائنات دی بارگاہ دے اندر ایک بات کی تھی سونا میں نبی سے دی زبانی سنے جو جنت دا ٹکٹ پس سمندے سو علی سے اے تنسا ابو بکر کو جنت جنہی بات مولا کائنات بات فرمائیے نا حضرت سیدنا صدیق اکبر دی بات سن کے مولا کائنات کیا فرمائے توجہ بھئی عقیدہ کی ترجمانی عقیدہ درست رکھو دوستو جس میں ایسی علی سے کے بات سنیے علی سے جواب کیا دیتا فرمایا جا صدیق اکبر سونا تو صحیح آتے میں کہ میں جنت ٹکٹ ابو بکر کو نے سجے کوئی نہ فرمایا میں منیا جنت ٹکٹ منڈے سکھانی مگر جنت قدم وہ رکھے سی تے ٹکٹ تے موہر ابو بکر نہ لیا جنہ لوگوں کو جنت دی ٹکٹاں مل چکے ہوں سے اور او لوگ جنت دی ٹکٹاں دیکھ کے خوش تھی سن جنت دی ٹکٹاں دیکھ کے خوش کھڑے تھی ہو سن جنت دی ٹکٹاں دیکھ کے خوش تھی رب دی بارگاہ دے اندر عرض کرے سن مولا دل دے اندر ایک خیال آئے پوچھو جا ایک دل وچ بات آ گئی ہے مولا عرض کروں جا رب کی طرف اجازت توجہ میرے بل بھائی مہمان آ سکتے توجہ رب کی طرف حکم تھی سی اے میرے بندے منگو ادھ کیا منگ دے بے مولا ساتھ تا جنت بھیجے بے تے جڑے سارے نال رہ کے تہاڈی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز تھی نہ نظر نہیں پیا مولا نظر نہیں پیا دے جس ویلے رب دی بارگاہ دے اندر سوال تھی سی والد میرے لجپال نبی علیہ السلام فرمائے رب دی بارگاہ دے اندر اللہ دے ولی عرض کرے سے اللہ دے ولی رب دی بارگاہ دے اندر عرض کرے سے مولا اجو لوگ نظر نہیں آتے جنہاں دنیا دے وچ سارے نال سنگت لئی ہا جنہاں سارے نال صحبت لئی ہا جنہاں سارے نال یاری لئی ہا اٹھنا باہنا سارے نال ہا مولا اسد جنت میں بندے ہیں مولا انہاں لوگوں کا کیا معاملہ ہے تو حضرت میرے لجپال نبی علیہ السلام کیا فرمایا اے الفاظ حدیث مبارکہ دے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کرے سے فرمایا رب دی بارگاہ دے اندر عرض کرے سے قالوا یصلون معنا مولا عبادت کریں دے ہم سارے رل کھڑ کے نماز پڑھ دے ہم قالوا یصومون معنا روزے رکھنا تے سارے رل افطاریاں کریں دے نظر آتے ہیں قالوا یقومون معنا مولا جس ویلے قیام کرو ہا سارے کٹھے قیام کریں دے نظر آتے ہیں مولا انہاں واسطے کیا حکم ہے مولا لوگ میدان حشر وچ نظر نہیں آتے حکم تھی سی اے میرے بندے وہ اپنے اعمال دی وجہ تو جہنم کے اندر ہیں مولا اگر او جہنم وچ ونجن اسا جنت ونجو بل میں نہ ترے سے تیاری لئی لے تیاری کچی ہاں لجپال پری تن توڑ دے نہیں جدی بات پڑھ دے ہوں چھوڑ دے نہیں مولا اگر اسا جنت ونجو او جہنم مومن مولا کل کو اگر او جنت آگے سامنے نہ تھی سی جواب کیا دسوں مولا کرم نوازی نے فرمائے ساری سفارش قبول فرما کے انہوں کو جنت نے داخلہ عطا فرمائے سبحان اللہ فرمایا جس ویلے رب دی بارگاہ دے اندر یہ عرض تھی سی نا مولا انہوں کو جنت داخلہ عطا فرما چاہ ساری سفارش قبول فرما چاہ اس ویلے جواب کیا مل سی اس ویلے جواب مل سی ہے میرے بندے ہو اگر تسا سفارش پہ کریں دے میں بلپا کو اسا اجازت لیندے ہیں تسا بنجو جہنم دے اندر چلے بنجو مولا جہنم دے اندر فرمایا بنجو جہنم دے اندر اور عبادت توجہ جہنم دے اندر پہلے جڑے گئے پھر وہ عذاب وچ اور انہاں کو حکم دے جہنم دے اندر بنجو جہنم دے اندر عذاب وچ تکلیف وچ نہیں بجنا اس ویلے حکم کیا ہے فرمایا بنجو تسینا جہنم دے اندر اللہ دے ولیاں دے اوتے کریم آقا علیہ السلام فرمایا جہنم دی بھا حرام فرما چھوڑی رب نے
جس ویلے جہنم دی باہ حرام تھئیے اس ویلے جہنم دے اندر وجن دا حکم ہے کہ وجو جہنم دے اندر جس ویلے جہنم دے اندر ویسے مولا ہن کیا حکم ہے فرمایا پہچان کرو جڑے جڑے تہاڈے نال سنگت رکھن والے ہن جڑے جڑے تہاڈے نال اٹھن باپن والے ہن اج تہاڈو اجازت ہے جڑا جڑا تہاڈے نال دنیا دے تے تعلق رکھدا ہا جڑا جڑا تہاڈے نال دنیا دے تے سنگت رکھدا ہا جڑا جڑا تہاڈے نال یاری رکھدا ہا اج دا ہاتھ پکڑے تے او جہنم وچ باہر کڈ کے تساں کہنا ہو خود بھی جنت تے داخل تھی ونجو انہاں کو بھی جنت تے لکھن والا لکھدا ہے اللہ نے قدم جت رکھے دے گئے اللہ والے قدم جت رکھے دے گئے اللہ والے قدم جت رکھے دے گئے دھرتی کو جنت بڑے دے گئے اللہ والے قدم جت رکھے دے گئے اللہ والے قدم جت رکھے دے مہمان خطیب رہے وہ اپنے وقت تشریف کے ناظرین تشریف کے نام نہیں لیکن تھوڑے جی پہنچ والے تقریباً آپ حضرات جتنی دیر تشریف فرمائے مہمان جڑ وجہ سے تمہارے سامنے تشریف کے ناظرین سے انہوں نے منتظر ہیں آپ حضرات اپنی موجودگی کا ثبوت دو ذرا مل کے کلام پڑھو نہ جانے کے لیے زبان تو نکلا جملہ رب دی بارگاہ قبول تھی میں خصوصاً میرے پیٹی بھائی حضرات نے تشریف فرمائے ہوئے آپ ترال کے پڑھ سنا اللہ والے قدم جت رکھے دے گئے اللہ والے قدم جت رکھے دے گئے دھرتی کو جنت بڑے دے گئے اللہ والے قدم جت رکھے دے گئے میری دعا ہے جڑا ہن اونچی آواز نال پڑھے اللہ کو ہی سال مدینہ حاضری نصیب فرماوے اللہ والے قدم جت رکھے دے گئے اللہ کلے بنا مرشد نال مدینہ نصیب فرماوے اللہ والے قدم جت رکھے دے گئے اللہ والے قدم جت رکھے دے گئے اللہ والے قدم جت رکھے دے گئے دھرتی کو جنت بڑے دے گئے اللہ والے قدم جت رکھے دے گئے جے پاک پتن دی سرزمین تے ونجو تا پتن تے ڈیرے آکے سالی مستی خواجہ خواجہ حضرت بابا فرید ہوتی پاک پتن سرکار جنا اٹھے آکے ڈیرے لائن وہ جگہ اج پاک پتن ایسا خاص دے اندر آبادے دنیا دیکھن کو ترس دیے مولا کرم نوازی فرما میں ہاں نو محرم تو گن کے نام محرم یارہ محرم تک جڑی لائنہ لگ دین اس جنتی دروازے دے بچو ایک باری گزرن دی توفیق نصیب فرما اللہ والے قدم جت رکھے دے گئے اللہ والے قدم جت رکھے دے گئے دھرتی کو جنت بڑے دے گئے اللہ والے قدم جت رکھے دے گئے اللہ والے قدم جت رکھے دے گئے دھرتی کو جنت بڑے دے گئے لالا والی سرکار پہاڑاں دے اندر ڈیرے لائن اج دنیا اتمن کے انہوں دی بارگاہ حاضری دے دیئے حضرت لال شہباز قلندر جنمن کے سندھ دے اندر ڈیرے لائن دنیا حاضری پہ دے دیئے حضرت عبداللہ شاہ غازی سمندر دے اندر ڈیرے لائن دنیا اتمن کے حاضری دے دیئے ہر بندائی دل دے اندر تمنا اور آرزو کھٹ کے بیٹھا ہے مولا کرم نوازی فرما میں ہاں سانے گناہگار چہرے تُرا دیکھ جڑے پاک دے در تے آئے پاک دے در دواسطائی سونے دواسطائی کرم نوازی فرما میں ہاں سانے گناہ معاف فرما سا کوئی نہ سایہ عطا فرما اللہ والے قدم جت رکھے دے گئے اللہ والے قدم جت رکھے دے گئے اس رکن آباد شریف دے اندر جنا مشائخ ہے رکن آباد میں جنا کی تھے ڈیرے لائن کوئی آمن والا نہ ہا کوئی ڈیرے لامن والا نہ ہا کوئی اس جگہ تے آ کے رامن کو تیار نہ تھا اللہ والے جنا اتھے آ کے قدم ٹکائے انہوں نے قدم ٹکاون
دی برکت ہے اج دنیا اس جگہ دے اوتے رب دی بارگاہ دے اندر حاضر تھیون واسطے انہاں پاکاں دے ہتھاں دے اوتے بیعت ہون واسطے آندی ہے آ کے اس رب دی بارگاہ دے اندر اپنی حاضری لوانا چاہندی ہے مولا ساڈے غلاماں بلنا دیکھ انہاں پاکاں دے ہتھ تے بیعت کر کے توبہ کر کے تیری بارگاہ حاضر ہویا کرم نوازی فرما ساڈے گناہ معاف فرما کے نیکاں دی صف دے اندر انہاں دے غلاماں شامل فرما اللہ والے قدم جت رکھے دے گئے اللہ والے قدم جت رکھے دے گئے اللہ والے قدم جت رکھے دے گئے دھرتی تو جنت بڑھے دے گئے اللہ والے قدم جت رکھے دے گئے اس پاک محبوب کی بارگاہ دے اندر حضور دے صحابہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم نوازی فرماؤ اگر دساؤ تو صحیح اتھے یاری جو جن نال دنیا تے لئی سے انہاں نال سب پہچان کیویں تھی سی فرمایا پریشان ہون دی لوڑ نہیں جس ویلے تساں اس جگہ تے پہنچو رب خود انہاں کو تہاڈی تلاش واسطے بھیج چھوڑے اچھا اج اساں جن مرید آپ کو نا سارے مرید تھی مردی شرط کیا ہوگی سبحان اللہ سمجھدار بھی اسی پہ سارے بیعت تھی مردی شرط کیا ہوگی مرشد کو لوگ بیعت تھی نے جڑی روسی بیٹھی ہوئی اگر نہیں منی دی تو مرشد کامل نہیں اگر بیعت آگے تھی ہے تو شرطیں رکھ کے آئے ہیں جو مرشد کی بیعت تھی کیا سو ساری رزق کی برکت تھی پوسی اگر اپنے گناہوں دی وجہ تو رزق کی برکت نہیں پئی تو بل اصل نہیں مرشد کامل نہیں ہو گیا بدل قریب سوچے سے جو بیعت تھی من کی ساری شرط ہونی کہتے کہیں آپ کے سبق تک جنو آنا صحیح سونا سب دسو تو صحیح بیعت تھی من کی شرط کیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تمہیں ہاتھ چاہو زبان بلند فرماؤ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ رسالت کہیں آ کے پوچھو تو صحیح نا سونا بیعت کیوں تھی من واسطے آئے ہیں ذرا دسو تو صحیح بیعت تھی من کی شرط ہے اچھا سب پیر گلے لے ہوئے میرے ٹھیلے لوا میں میرے دوتے موت دے پھول لوا میں میرے دوتے سر کسا لوا میں میرے دوتے کتے تے باندر بچا میں میلے دے اوتے اٹھاں دی دوڑ تے ڈانڈاں دی دوڑ لواویں بڑے سچے پیر سارے بیعت کرن دا معیار کا باقی رہ گئے کدے سوچے سے سارے بیعت کرن دا معیار ہے کیا اور ہونا کیا چاہیے ہے استانا علی رکن باز شریف جا حضرات اس مبارک تے اندے میں کری ڈٹھے میں مرداں تو علاوہ کوئی ایک عورت ہی نظر آئی جتھا عورتوں تے مردوں دا اختلاف ہے بس بھرید کے پیاں میں دین عورتوں کو نہ لباس دا نہ دوپٹے دا نہ بالاں دا نہ ہوش ہے نہ کچھ ہے یہ دل جگہ تے لوگ ویندے پھر بلا دے صاحب نورات دے تے گئی قرآن سے کو فرماوے کہ گھروں باہر نکلن تو پہلے بڑی چادر پا کے نکلے اور نورات تے گھر دربار دے گئی بیٹی ہے جتنا کوئی جانا نہ لائے نہ کچھ گھر والا پچھو کو خبر جاوے استانا علی رکن باز شریف تے عمل والے ام مبارکباد پیش کرے نا جھوٹے پیراں تراؤنا لوگوں دے در تے نہیں گیا ہے تو سان جڑے تو آپ صرف لٹن واسطے سال بعد تو ہنے گھراں دے اندر آ کے پہنچ دے
بکرے دے چھترے دے فلاں دے بسترے دے کھٹا دے سب کچھ دے اور سپیا تھی دے اور سپیا تھی دے گھر وہ تو مال چا کے نکلتے بعد جن رستے سو دن پہلے تھے گئے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس مالک دا کرم تھے شہزادہ اہل سنت سید السادات عالم نبی الفاضل جلیل حضرت علامہ پیر سید فیض محی الدین شاہ صاحب بخاری اطال اللہ عمرکم مدامہ فیوزکم کی صورت اندر اللہ خان علی رکن باد شریف کو ایک ایسا نوجوان عطا کیتے جیڑا بیٹھے تو ہنے جوانہ کو تو ہنے بالک کو قرآن کی تعلیم کی بیٹھا دیتا ہے شریعت کی تعلیم کی بیٹھا ہے شریعت کے مطابق سکھیندہ بھی بیٹھا ہے اور صوفیات کے طریقے سے چلیندہ بھی بیٹھا ہے اسا اپنا معیار کیا رکھتے ہیں کبھی سوچا ہی نہیں ضرورت ہی پیش نہیں آئی حضرت پیر سید فیض محی الدین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ القدسیہ دی خدمت کے اندر ایک بات عرض کرنا چاہتا آپ حضرات دی وساطت کے نال منہ پہ خوشامد ہوتی ہے خوشامد کی بات نہیں حقیقی معنی کے اندر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں حضور یہ سال استانہ علیہ سعیدیہ کاظمیہ اس مبارک دی آخری نشست کے اندر شاید آپ تشریف فرما ہو سو مرشد کریم جامع المنقول والمنقول جگر گوشہ غزالی زمان شیخ الحدیث شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید ارشد سید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہ القدسیہ آخری نشست کے اندر خطاب فرمینے ہوئے ایک بات ارشاد فرمایا لوگوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں مجھ سے ایک بار میرے چھوٹے شہزادے نے آ کر ایک سوال کر دیا بابا جان یہ جو یونیورسٹی آپ تیار کر رہے ہیں کیا اس یونیورسٹی میں ہمارے لیے کوئی ایک کرسی ہوگی جس کرسی پر ہم آ کر بیٹھ سکیں تو میں نے اپنے بیٹے سے یہ کہا بیٹا میرے پاس اگر یہ امید رکھ کر آئے ہو کہ میں تمہارے لیے یہ یونیورسٹی تیار کر رہا ہوں تو اپنے دل و دماغ سے یہ خیال نکال دو تمہارے لیے یونیورسٹی تیار نہیں کر رہا میں اپنی قوم کے لیے یونیورسٹی تیار کر رہا ہوں میری قوم کے بچے اس میں پڑھیں گے ہدایت حاصل کریں گے علم حاصل کریں گے دنیا کے کونے کونے میں علم دین حاصل کرنے کے بعد علم دین پہنچانے نکلیں گے فرمایا میں نے اپنے بیٹے کو یہ بات کہہ دی کہ بیٹا اگر تم اپنے آپ کو اس قابل بناؤ گے تو پھر صرف ایک کرسی نہیں پوری یونیورسٹی تمہاری ہے اگر تم نے اپنے آپ کو اس قابل نہ بنایا پھر سمجھ لینا موروثی طور پر تمہیں یہ کوئی ایک کرسی تو کیا تمہیں ایک انگوٹھا بھی اپنی یونیورسٹی میں رکھنے کی اجازت نہیں دی فرمایا اگر اولاد اس قابل بن پہ اپنے آپ کو بنا دیتوں نے تو بل ساری یونیورسٹی ہنا دی اگر کوئی سمجھے وراثتی طور پہ موروثی طور پہ اگر کوئی سمجھے کہ انہوں کو اس جگہ دیتے ایک کرسی بھی مل ویسی ہے کرسی بھی نہیں مل سکتی حضرت قبلہ دی خدمت اندر میں گزارش کرنا چاہنا سونا جس انداز کے اندر آپ قوم دینا بیٹھے تھی آپ جس طرح اس قوم دے بیٹھے تھی تعلیم و تربیت فرمے دے پہ بے اسی طرح اپنے شہزادے حضرت ابو بکر سیدی جس طرح آپ خدمت فرمے دے پہ بے تعلیم و تربیت فرمے دے پہ بے میرا بیٹا کچھ عرصہ حضرت ابو بکر سیدی کٹھے اس صاحبزادہ دے کٹھے بیٹھ کے کچھ نہیں مارا قرآن پڑھتا رہے ایک بات کے سامنا چاہنا ایک نہیں مار میرا پتر میں کو آکھنے لگا بابا سید ابو بکر سید کو ڈھونڈے لگے رودا بیٹھا تھا کہیں آنکھیں یار ابو کو نہ سیجا اکھے ابو کو نہ سکتا ابو ڈھیر مرے سے اگر سبق یاد کر کے بڑھیا آتا استاد نہ مارے جس طرح حضرت پیر سید احمد اللہ شاہ صاحب نے ساگے فرمایا کانٹ میں تو کپڑے چاہوں آج بھی سوٹیوں میں داغ نظر آسن اسی طرح حضرت صاحبزادہ پیر فیض محی الدین شاہ صاحب اپنے پتروں کو صاحبزادہ بنا کے نہیں پہ پڑھے دیں قوم دا بیٹا بنا کے پہ پڑھے دیں اسی طرح تعلیم و تربیت دا سلسلہ میں شاید جاری کرنا اللہ اس شہزادے کی عمر دراز فرماوے
پیر واسطے بھی ٹھہر کے کو اللہ اس شہزادے کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرماوے اللہ انہاں دا سایہ سارے سروں تے تعدیل قائم دائم فرماوے سامعین مکرم توجہ نوراتے تے گئی بیٹھی جے قرآن گھروں بغیر اجازت تے نکلن دی اجازت نہیں دیندا نوراتے تے گئی بیٹھی سنگ آندے میں دے پر آپ نے دے کھڑے رہے نہ عورتوں کو دوپٹے دا ہوش ہے نہ بالاں دا ہوش ہے نہ دین دا ہوش ہے نہ رات دا ہوش ہے انداز جس انداز دے اندر جس جگہ دے اوپر جی جس جگہ دے اوپر رہتے ہیں انداز ہے نہ شریعت کی پاسداری ہے نہ قرآن دی قانون کی پاسداری ہے نہ قرآن دی تعلیم کی پاسداری ہے قرآن تو بھی اثر باغی تھی چکے شریعت تو بھی باغی تھی چکے اثر قرآن دی تعلیم تو بھی دور تھی چکے اور پاکہ دے نیڑے ایو دے پاکہ دے نیڑے جنہیں قرآن اور حدیث دی شریعت دی تعلیم دے انہاں تو بھی دور ہے بلا دے سارے گھر دے اندر برکت نہیں پوندی توجہ میں اپنی آخری بات عرض کر کے جانا چاہنا ایک بات ہمیں کو بھی آنکھیں سونا ہے در ساؤ اسائے باپے واسطے جڑا ہے بسترا تے منجی دے کھٹو تے سارا کو چاہ کے آنے کیڑے پیر بولے ایک بندہ میں کوئی جگہ تقریر تے پہ آنکھیں ایسے پیر کو لے بڑے بل پیر سارا چلے دے ہی باری چلیے دے آسی سارے ختم دے اوہ بل سارے کھٹ منجے کو دے بڑی بل سارے دے چھوڑو کو بھئی شہنال دے بڑی ہے میں کہ بھئی کوئی شب بچائی ہو بھی تو وہ بھی دے چاہ دیونا کیوں چاہنے ہیں کہ بابے دے سارے سباب واسطے میں کہ جیڑا پیر تیرے بابے دے جنازے تے نہیں آیا تیرے گھر فاتح خانی واسطے نہیں آیا کل خانی تے دعا واسطے نہیں آیا اور جیڑا اس قسم دے لوگ جڑے گھر کو سامان چاہ کے نکل دے بعد چن بازاراں دے اندر سودے پہلے تے تھے پہ اندر ایو دن کا تے نے تے کو خیال نہیں ہوندا میں کہ دیونا چاہنے ایو دے مدرسے دے اندر اور ایو دے پیر کو دے پیر جڑے پیر دے کول تیری قوم دے بال پڑھتے بھی ہوون جنہاں دے بالاں واسطے قوم دے بالاں واسطے بستر دا انتظام بھی ہوے اور انہاں دے واسطے کھانے دا انتظام بھی موجود ہوے ایو دی جگہ تے اپنے پیرن کو اپنے بالاں کو پڑھا بھی صحیح ایو جگہ تے بستر بھی دے جتھاں تے کوئی ثواب نصیب تھی تیرے پیو ماں ثواب اللہ سونے دی پاک بارگاہ دے اندر دعائے اللہ سونا میرے چند کلمات اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے حضرات سماعت فرماؤ ساری آج کی اس بزم دے آج کی اس آخری نشست دے مہمان خطیب چونکہ سفر دے اندر ہم سفر دی مسائب تکالیف مشکلات کہیں بھی وجہ تو جی پہنچا جی ٹھیک آپ کہیں بھی وجہ تو سفر دی وجہ تو آپ تاخیر دا شکار تھے لیکن ساری دعائیں اللہ علماء اہل سنت دا سایہ ہما پایا سارے سیرت تابع پائے مدائے فرما اللہ علماء حقہ کو اللہ آسانیاں نال شر دشمنوں کو محفوظ فرما کے منزل مقصود تے پہنچا گئی آپ تشریف کے نہ چکے آپ صرف فریش دے پر وضو فرمینے پر نماز ظہر دا وقت ہی پیر سے قبلہ دا حکم ہے کہ آپ تمام حضرات جی مدہ وضو کہنی آپ وضو فرما گینو امید ہے مرشد دے عرص بیٹھے سارے وضو نہ وضو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے ہی جیسے ملے تشریف گن میں آنا اپنے مرشد کریم دے عرص دے توجہ دوستو بات مو گئی جڑے وضو کرن والے حضرات میں آپ وضو فرماؤ بس نماز پڑھ دیں نماز تو فوراً بات قبلہ مہمان خطیب دا خطاب حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی سے جڑے اپنے مرشد کریم دے عرص دے بھی اپنے مرشد کریم دے عرص تو آپ جس ویلے واپس آمن آنا جڑے لنگر دے چاول بھے ہوندے ہن فرش دے اوتے لوگ پیرا تلے میں لتاڑ کے چلے ویندے ہن حضرت خواجہ صاحب کو اکٹھا کر کے بولے چا کے آنا سارا سال دو کے کھاندے اسے نے مرشد دے درجے اون پیرا پیسے چا ویندے جنے ہاتھ موٹر سائیکل لگی موٹر سائیکل چا گیا جنے ہاتھ سائیکل جنے ہاتھ جُتی کچھ شہر نبی جُتی نہیں دوستوں مرشد دے در دیا ہو تو تیرے صاف رکھ کے آؤ جس طرح حضرت علامہ مفتی عبدالحمید چشتی صاحب آپ فرمی دے بیٹھے وہ ایک قول آپ نے سنایا ہا اتقو فراست المومن فإنہو ینظر بنور اللہ مومن دی فراست کو ڈرو اللہ دے نور نال دے دے لیکن یہ بھئی گالے جو پردہ پوشی فرما چھوڑا اللہ رب العزت سب عمل دی توفیق نصیب فرماوے کلمات اپنے بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے آمین ثم آمین وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا